ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جی مریض کی ابھی جان نہیں نکلی تھی، ابھی مریض زندہ تھا اور ڈاکٹر نے مردہ کہہ کر ڈیڈ باڈی پیک کر دی اور گھر بھیج دیا۔ تو اس کے اندر جب گھر آئے تو ابا جی یا بابا جی کی بازو ابھی ہل رہی تھی اور وہ حرکت میں تھی، لیکن پھر اسپتال لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی سانسیں ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ تو ایکچول میں بہت سے ڈاکٹرز یا بہت سے میڈیکل کے لوگ بھی یا بہت سے عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ایک یہ جسم اللہ نے دیا یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ اور ایک بڑا نفیس اور ایک عجیب و غریب سا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس کو بڑی ناپ تول کے بنائی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے کہ تم جہاں پوری دنیا گھوم کے آ جاؤ تو تم اگر اپنے اندر غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہیں بنانے والا کون ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ موٹر سائیکل پہ ہیں اور سامنے سے ایک دم سے ہوا تیز چل رہی ہے اور کوئی مکھی یا مچھر آ جاتا ہے تو آنکھ فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی آپ آگ کے قریب یا کوئی چیز گرم کو لگاتے ہیں فوراً ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے آنکھ بند کرنی ہے، مجھے مچھر آ رہا ہے، کیونکہ جتنی دیر میں سوچیں گے اتنے میں تو آنکھ کو وہ ڈیمیج کر چکا ہوگا۔ جتنے میں آپ وہ دیچکی یا کسی بھی برتن گرم کو ہاتھ لگائیں گے اور پیچھے کرنے کا سوچیں گے تب تک تو یہ ہاتھ آدھا جو جل چکا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ سسٹم آپ کے کنٹرول میں نہیں رکھا، یہ اللہ نے انسان کے جسم کو ایک آٹومیٹک کیا ہے، تو اسی کو ہم ریفلیکسز کہتے ہیں، یعنی خود بخود وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسپائنل ریفلیکسز بھی ہوتی ہیں، جب ایون جان نکل بھی جاتی ہے تو یہ ریفلیکسز برقرار رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے افراد نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بکرا یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو پورا ایون گوشت بنا رہے ہوتے ہیں، بوٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس جو گوشت ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی تھر تھراہٹ سی یا ایک پلسیشن سی آ رہی ہوتی ہے، وہ مومنٹ اس میں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی نروز یا کیلشیم کی وجہ سے کنٹریکشنز ہوتی ہیں اور وہ بعد میں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اسپائنل ریفلیکسز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ڈیتھ ہونے کے باوجود بھی وہ رہتے ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایکچول میں مریض تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ کے بعد وینٹیلیٹر سے آف کر دیا، وینٹیلیٹر سے آؤٹ بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد اگر جیسے اس کی گردن یا سر کو فلیکس کرتے تھے تو فوراً ٹانگیں بھی موو کرتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ، اور یہ دوسری ویڈیو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر پیشنٹ کی یہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ آٹو ہو گئی ہے، وہ جیسے ہی اس کے کیونکہ برین میں ٹیومر ہے اور اس کی ٹانگ نیچے جو ہے وہ اس کا ریفلیکس، اس کا اسپائنل جو ریفلیکسز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، وہ خود بخود موو کرتے ہیں اور یہ ٹانگ جو ہے موو کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ جو ہے نا وہ آٹو پہ لگ گیا، وہ خود ہی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اسپائنل ریفلیکسز۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیتھ ہوئی اور وہ ابھی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ اسپتال میں ڈکلیئر کر کے تو وہ بھیج دیتے ہیں۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، ادویات دے رہے ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن ذرا دیر سے ہوتی ہے، لیکن بہت ہی ریئر ہوتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ کی حرکت، کیونکہ بہت سی فیملی ممبر ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی عزیز یا کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا ان کے عزیز کی یا ان کے اللہ معافی دے والدہ یا والد کی ڈیتھ ہوگی۔ وہ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں اور پھر اس کا اسی طرح درد کرتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے ابا جی زندہ تھے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابا جی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہم دفنا ہیں، ابا جی کی تو قبر میں بھی میرا خیال ہے، مجھے خواب میں بھی آئے تو وہ تو زندہ ہے۔ تو وہ ایکچول میں ڈینائل فیز انسان کا چل رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہنی طور پہ آپ تیار نہیں ہوتے۔ جیسے کہ کینسر کا مریض ہے، اس کے فیملی آہستہ آہستہ دعا کر رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سے وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس ابھی ان کا ٹائم قریب ہے، یا ڈاکٹر بھی لا علاج کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسائل۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات کرتا بھی چلوں کہ بہت کم ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس پہ ہمارا کلچر یا ہمارے سماج کے اندر کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو ٹیومر ہے تو ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو آپریٹ کروا لیں۔ تو آپریٹ کروانے کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ تقریباً بار پرائیویٹ کرواتے ہیں تو 3-4 لاکھ ہے، اگر سرکاری ہے تو 15-20 ہزار روپے ہی خرچہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ اور شاید یہ بھی وہ جو ان کے اپنے لوازمات، کھانا پینا، چائے وغیرہ یا اس کے یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی دوائی بہت کم اگر نہیں آ رہی یا نہیں مل رہی تو وہ لینے کے لیے تو کم از کم اتنا 15-20 ہزار لگ بھی جائے تو اتنے میں ہوتا ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں فیملی ممبر میں ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہم نے تو آپریٹ ہی نہیں کروانا، اور نہیں نہیں جی وہ نہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نہیں آپریٹ کروائیں گے۔ تو وہ ساری فیملی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی جاتی ہے اور کوئی بھی اس کو اون نہیں کرتا اور وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ زور آزمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں آپ کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے، اس میں ہمارا کیا جانا ہے، سرکاری طور پہ ڈاکٹر کو کیا فائدہ ہے، ان کو تو کوئی پیسے نہیں ملنے، تو آپ آپریشن کی اجازت دیں یا آپ ہمیں آپریشن کرنے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہم لکھ کے دیتے ہیں جی، جو بھی مسئلہ ہو ہم آپ سے آپریشن نہیں کروائیں گے، اور وہ لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دو دن کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ افسوس کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، علاقے کے لوگ آتے ہیں، اور اس کے اوپر جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس جی جو اللہ کو منظور، ڈاکٹر صاحب نے تو لا علاج کر دیا تھا، اور ڈاکٹر کہ نہیں جی گھر لے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایکچوئل میں وہ ڈاکٹرز نے نہیں کہا ہوتا، وہ فیملی نے خود ڈیسیژن کیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی اتنا فارغ یا بے وقوف ہے کہ جا کے ادھر ٹپکے اور کہے کہ جی نہیں جی یہ غلط بیان نہیں کرنے۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یونیورسل جملہ ہے ہمارا کہ جی ابا جی ہوری بالکل ٹھیک سن، ابا جی ہو جا اٹھے نا کہندے جی چائے بنا دیو، چائے بنا کے دیتی ہے، چائے پیتی ہے تے اس تو بعد فوت ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے مریض کو ڈاکٹرز نے کینسر بتایا ہوا تھا، کیا تھا، لیکن یہ ہر بندہ جو ہے ہر تیسری چوتھی اگر کسی بھی فوتگی پہ جائیں تو آگے سے یہی وہ ایک داستان سناتے ہیں کہ جی وہ بزرگاں اٹھن کہندے میں روٹی پکا دیو، پہلے کدی نہیں نکئی، پہلے تے کھا پی نہیں سکنے سن، لیکن ہن کہندے کہ روٹی پکا کے دیو، اسی روٹی پکائی کھادی تے اس بعد فوت ہو گئے۔ تو اتنی جلدی یہ چیزیں مراحل نہیں ہوتی، اس سے پہلے سیکوینس چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بس وہ ایک الزام تراشی اور وہ ڈاکٹرز پہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن اس کا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ روش جو ہے وہ معاشرے میں پھیلتی جاتی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ شاید واقعی ایسا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیکل کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ ایک دو ڈیڈ باڈیز دیکھتے ہیں، اور ان افراد کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے جو بالکل، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھ جاتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں کہ جو مریض آج ہے یہ کل تک نہیں ہوگا، یہ جب آج جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کل آئیں گے تو کل یہ نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح زندگی کے مراحل میں بہت سے افراد کو قبر میں اتارتے دیکھا ہے، اور ان فوتگیوں پہ بھی گئے ہیں، ساری چیزیں، اور فورینزک میڈیسن میں بھی ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے۔ کیا کیا مراحل ہوتے ہیں مرنے کے بعد، کیا چیزیں کیسے جسم پہ داغ دھبے، خون، رنگت کالی کیوں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا بہت سے علاقوں میں، یعنی میرا معاشرے کے اندر اکثر جانا آنا رہتا ہے، اور ان چیزوں میں، اور دیہاتی ایریا میں اور شہروں کے اندر بھی، تو وہاں پہ لوگوں کا جو نیک ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کو چہرے پہ روشنی یا رونق آ جائے یا سفید کلر ہو تو وہ نیک انسان ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے، ایک نورانی چہرہ یا ایک اچھا جو ہے موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ، اور جس کا کالا ہے تو اس کا کیا قصوروار ہے، وہ جس کا رنگت تھوڑی سی کالی ہو جاتی ہے اس کے گھر والے جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ڈیڈ باڈی کو آپ نیچے رکھتے ہیں تو وہ اس کی رنگت کالی ہو جاتی ہے 6 سے 8 گھنٹے کے بعد، یہ 6 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، خون جو ہے وہ بالکل لیکویفائی ہوتا ہے اور وہ پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ جسم میں جو ڈیپینڈنٹ ایریا ہوتا ہے جہاں وزن پڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، اور باقی جگہوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر چہرہ نیچے رکھا ہوا ہو تو وہ نیلا ہو جاتا ہے، وہاں پہ خون جمع ہو جاتا ہے تو رنگت کالی ہو جاتی ہے۔ اگر اسی ڈیڈ باڈی کو آپ 6 انچ اوپر رکھیں، یعنی سر کو اوپر رکھیں، دل سے اوپر ہو تو وہ خون نیچے اتر جائے گا اور چہرے کی رنگت سفید ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا سا ایک مینوور ہے، اگر یہ بھی کرتے ہیں تو ایک ڈیڈ باڈی کا کلر وہ سفید بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگ چند مختلف اپنی نظریات کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن میڈیکلی اور معاشرے کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا، اور آگے آنے والی جو نسل ہے ان کے اندر غلط افواہیں اور غلط میڈیا پہ ایک خبر چلتی ہے، اور پھر اس کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آ کے میڈیا پہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، نہ بتاتے ہیں، تو وہ معاشرے میں ایک غلط میسج جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، اور ضرور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور جہاں تک موقع ملے اس کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔